ہر چیز کا جو حل ہے، جو سلوشن ہے، وہ اللہ کی کتاب میں پہلے سے موجود ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیے، جو ہمارے آس پاس خطرات ہیں، پریشانیاں ہیں، نقصان دہ چیزیں ہیں، اللہ نے جن کا قرآن میں تذکرہ کیا تو پھر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ان کے شر سے آپ بچ کیسے سکتے ہیں۔ مثلا میں نے عرض کی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، معوذتین جس کو کہا جاتا ہے، یہ 11 آیات ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں ملا کر۔ یہ ہر طرح کی نیگیٹیوٹی، نیگیٹیو انرجیز، جنات، شیاطین، حاسدوں کے حسد، جادو ٹونے کرنے والوں کے شر، ایون آل نیگیٹیوٹیز، ان کا سلوشن یہ ہے کہ آپ اللہ کا کلام پڑھیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کریں، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری، بڑی واضح حدیث مبارکہ جس میں آیت الکرسی، بڑے ڈیٹیل واقعات ہیں، میں ان تفصیلی واقعات میں نہیں جا رہی، صرف آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہوں کہ آیت الکرسی کی فضیلت میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ شیطان اس زمانے میں انبیاء کے سامنے تو ویزیبل ہوتے تھے نا، نظر آتے تھے، یہ جو جنات ہیں اور شیاطین ہیں، تو وہ جن ایک آیا جو مال غنیمت میں سے کھا رہا تھا، اللہ کے حبیب نے آیت الکرسی پڑھی، یا بعض روایت میں ہے کہ بعض صحابہ کرام نے آیت الکرسی پڑھی اور اس کو اس سے قابو کر لیا۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ جو دوسری سورہ ہے قرآن پاک کی، اس کی لاسٹ 2 ورسز، سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات متواتر یعنی کنٹینیوسلی، کنزیکٹیولی 7 دن تک پڑھی جائیں گی، تو اس گھر کے آگے سے، اس گھر سے شیاطین اور جنات گزرنا چھوڑ دیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ کسی ڈھونگی کے ہاتھ آپ چڑھ جائیں اور اپنا ایمان بھی خراب کریں اور اپنا مال بھی برباد کریں، بہتر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کی طرف رجوع کیجئے۔ وہ رب جو خیر اور شر کا خالق ہے، وہی ہمیں ہر تکلیف سے بچانے والا اور وہی ہمیں ہر راحت عطا فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات، آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے بہترین کوئی عمل کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی سے انشاءاللہ ہمیں جنات کے شر سے نجات ملے گی۔ عمومی طور پر تو جیسے قرآن پاک سے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہوتا ہے کہ یہ انسانوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، یہ ایک الگ مخلوق ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جیسے ہم اسپیشیز ہیں، ہم انسان ہیں، ہم الگ جگہوں پہ رہتے ہیں، درندے الگ جگہوں پہ رہتے ہیں، اور پرندوں کا بسیرا ٹھکانہ الگ ہوتا ہے۔ ہر مخلوق کا اپنا گراؤنڈ، اپنا ایریا ہوتا ہے۔ وہ جنات بھی اسی طرح سے ہیں کہ ان کے اپنے ایریاز ہیں۔ ایگزیکٹلی تو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس جگہ ان کا بسیرا ہے۔ بہت سی باتیں بھی ہوتی ہیں، سنی بھی گئیں، دیکھی بھی گئیں، لیکن اگین اس میں کہوں گی کہ ہر سنی ہوئی بات 100% مستند تو نہیں ہے، مگر یہ کہ ان کی اپنی وادیاں ہوتی ہیں اور اپنے ان کے ایریاز ہوتے ہیں، اپنی جگہوں پر رہتے ہیں، عام طور پر جنگلات میں، پہاڑوں کے درمیان میں، جو ہمیں کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو وادیاں ہیں، یا جیسے وادی جن ہم ایک کہتے ہیں کہ وہاں پر ان کا بسیرا ہوا کرتا ہے، میں بھی ہمارے درمیان بھی ہوں، مگر ہم اپنی ظاہری آنکھ سے انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اور جیسے میں آپ کو عرض کرتی ہوں، ہمارے آس پاس بہت سے جرثومے ہیں، بہت سے وائرسز ہیں، بہت سے جراثیم ہیں، ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، بس ہم احتیاطی تدبیر کر سکتے ہیں۔ بعض اسکالرز نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ وائرس ہے، یہ جو جن ہے وائرس کی طرح ہے۔ بہرحال اپنی اپنی سوچ ہے اور اپنی اپنی تحقیق ہے، ہر جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر انسانوں سے ہٹ کر چونکہ مخلوق ہے تو الگ ہی رہتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر نہ تو ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ خوفزدہ ہونے کی، اور ہمارے ہاں جو ان گنت سٹوریز بن گئی ہیں، جو خوفناک کہانیاں بن گئی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے دل میں اور بھی خوف اور خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جیسے دوسری مخلوقات ہیں۔ آپ سانپ سے کتنا ڈرتے ہیں؟ آپ سانپ سے تبھی ڈرتے ہیں نا جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ دنیا میں کئی سانپ ہیں تو اس کی وجہ سے آپ گھر بیٹھ کے کانپتے تو نہیں رہتے۔ تو اسی حساب سے جنات بھی ایک مخلوق ہے، اور اس کی تو بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ یہ بے ضرر ہیں عام طور پر، لیکن جو ان میں شیطانی جنات ہیں وہ وسوسے ڈالتے ہیں، وہ وہی کام کرتے ہیں جو شیطان کرتا ہے، وہ ہمیں نیکی سے روکتے ہیں اور برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے تو اس لمحے عبادت کا وقت آ جائے، ہماری نیند کو اور گہرا کر دیتے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کی طرف سے وسوسے ڈال دیتے ہیں، نیکی سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیک لوگوں سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بہترین ہتھیار ہے ان کے اگینسٹ، اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اور آپ کو شاید یہ بات جان کر حیرت ہو کہ یہ جو آیت الکرسی ہے
یہ صرف مسلمان اس کے اوپر یقین نہیں کرتے کہ یہ جنات سے بچاتی ہے، غیر مسلم بھی، ہندو، سکھ، دوسرے جو ہمارے مختلف دنیا میں مختلف ممالک میں لوگ رہتے ہیں، وہ بھی دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی شیاطین کے شرور سے، جنات سے، نیگیٹو ایول انرجی سے بچنے کے لیے آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ اور یہ بڑی تعجب کی ایک بات ہے، یعنی اس کی میجیکل ورڈز جن کو آپ کہتے ہیں نا، اس طرح اس کو مانتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو الحمدللہ پہلے سے ہی ہر چیز کو دین میں واضح کر دیا گیا ہے، تو اللہ کے کلام سے انشاءاللہ خیر ہوگی، بچت ہوگی، اور باقی وہ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، ظاہر ہے اللہ کی ساری مخلوقات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی ٹھکانہ، ان کا کوئی غرض مقصد رکھا ہے، ہم اس پہ نہ تو ناراض ہو سکتے ہیں، نہ آبجیکشن کر سکتے ہیں، اور نہ ہمیں بلا وجہ اس بارے میں سوچ کر پریشان ہونے اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بیسیکلی دیکھیے، جان کوئی بھی لے سکتا ہے، لیکن کمال کی بات کیا ہے کہ موت کا وہ وقت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، اور جس سبب سے موت آنی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا، مشرکین کا، جو کہتے تھے زمانہ ہمیں موت دیتا ہے، یعنی حادثاتی طور پر ہم مر جاتے ہیں اور پھر کبھی زندہ نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک میں ہمیں یہ بتا دیا گیا، اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں موت کے، لیکن قرآنی آیات سے اور مستند احادیث مبارکہ سے ایسا نہیں ہے کہ جنات ہمیں قابو کر لیں، بلکہ کمال کی بات ہے، آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات پڑھیں، دیگر واقعات پڑھیں، پتہ چلتا ہے تاریخ انسانی کی جو ہمیں معلومات ملتی ہے، انسان نے جنات کو اپنے تابع کیا اور انسان نے ان سے کام لیا۔ ان کے پاس کچھ ایسی پاورز تھیں جو انسان کے پاس نہیں تھی۔ مثلا سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کا تخت منگوانا تھا ہزاروں میل سے، تو ایک عفریت جو تھا، ایک طاقتور جن، اس نے کہا میں آپ کی یہ جو نشست ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ سے آپ کھڑے نہیں ہوں گے، نشست آپ ختم نہیں کریں گے، میں اس تخت کو یہاں پہنچا دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات سے بڑے بڑے کام لیے جاتے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی دکھا دیا کہ جب سلیمان علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کی روح پرواز کر گئی، تو جنات کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ تو یہاں پر یہ نتیجہ نکالا، یہ نظریہ کلیئر کر دیا کہ دیکھو جنات کو تو خود غیب کا علم نہیں تھا، اور وہ اتنے طاقتور نہیں تھے جتنے ہم نے سمجھا ہوا تھا، بلکہ انسان سپیریئر تھا، انسان ان کے اوپر حاکم تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو جن سے یعنی ابلیس سے سجدہ کروایا گیا۔ سجدہ کس کو تھا؟ سجدہ انسان کو تھا۔ تو یہ یاد رکھیے، جنات ضرر پہنچا سکتے ہیں، تکلیف پہنچا سکتے ہیں، وہ تکلیف کس حد تک ہمیں لے جا سکتی ہے، اللہ نے ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے، مگر زندگی اور موت مکمل طور پر اللہ کے اختیار اور اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اور اگر موت اللہ نے لکھ دی ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مضبوط قلعوں میں بھی اپنے آپ کو بند کر لو گے، تو جس کے لیے موت لکھ دی گئی ہے وہ اپنی موت سے بچ نہیں پائے گا۔